بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ بھیجو جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے اور ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس لے جانا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ طالوت بادشاہ بن گیا اور ان لوگوں کی قیادت کرنے لگا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا یہ ایک دریا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ گھونٹ تو کوئی پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ پر نکلے تو انہوں نے دعا کی یہ ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ طالوت کی فوج 300 سے تھوڑا زیادہ تھی، جبکہ جالوت کی فوج تعداد میں بہت بڑی تھی۔ جالوت جو کہ ایک قداور ظالم اور جابر شخص تھا، اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے۔ سب دہشت زدہ تھے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رضاکارانہ طور پر آگے آئے۔ طالوت نے پوچھا کہ کوئی ہے جو جالوت سے لڑ سکے؟ داؤد علیہ السلام جوان اور کم عمر تھے جنہیں اب تک نبوت نہیں ملی تھی، اور وہ ایک عام سپاہی کے طور پر طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ اس نے کہا میں لڑوں گا۔ اس نے چند کنکریاں جمع کی اور اپنے چمڑے کی تھیلی کو ان سے بھر لیا۔ وہ دشمن کی طرف چلنے لگا۔ اس نے اپنا گوپیا لیا اور اس میں اپنی تھیلی سے ایک کنکر رکھ دیا۔ اس نے جھول کر جالوت کو نشانہ بنایا۔ گھومتے ہوئے گوپیے سے گولی تیر کی رفتار سے جالوت کی آنکھ کے سوراخ سے سر میں لگی۔ خون بہنے لگا اور جالوت اپنی تلوار کھینچنے کا موقع ملنے سے پہلے بے جان زمین پر گر پڑا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام راتوں رات ہیرو بن گیا۔ پودے، پرندے، حیوانات اور پہاڑوں جیسی مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی منتخب کیا اور ان پر زبور نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کیا۔ داؤد کا اخلاص ہی واحد عنصر نہیں تھا جو پرندے اور حیوان اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، اور نہ ہی اس کی آواز کی مٹھاس تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ یہ اس کا واحد معجزہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پرندوں اور جانوروں کی زبانیں سمجھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ اثر و رسوخ عطا کیا۔ اس کے لوگوں نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ جنگیں کیں، لیکن ان کو اس میں ایک مسئلہ تھا کہ لوہے کا زرہ ان جنگجوؤں کے لیے اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر کے لڑ نہیں سکتے تھے۔ سورہ 34 آیت نمبر 10۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا کہ پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کیا
اور انہیں فتح یاب کیا۔ اس کی سلطنت مضبوط اور عظیم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام عادل اور نیک حکمران تھے۔ اپنی بادشاہت کے باوجود داؤد علیہ السلام نے ایک عاجزانہ زندگی گزاری۔ وہ صرف اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی بھی ریاستی خزانے کی مدد نہیں لی۔ اپنے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، لوگوں میں بلند مقام ہونے کے باوجود ہمیشہ شکر گزار اور عاجزی سے رہے۔ وہ اکثر اپنے خالق سے محبت اور عقیدت کے آنسو بہاتے تھے۔ وہ مسلسل نماز اور ذکر و اذکار میں رہتے تھے اور ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، جس کے بارے میں آخری نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز داؤد کی نماز ہے اور اس کے نزدیک سب سے افضل روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے نصف تک سوتے رہتے، پھر ایک تہائی رات جاگ کر نماز پڑھتے تھے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اس نے ایک دن کے وقفے کے ساتھ روزہ رکھا اور جب بھی وہ اپنے دشمن سے ملا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے اپنی سریلی آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب اس نے زبور کی تلاوت کی تو گویا باقی مخلوق اس کے ساتھ نعرہ لگا رہی تھی۔ ایک دن جب داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن 2 آدمی اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدمی نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارا جھگڑا ہے اور تمہارے فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ہے؟ پہلے آدمی نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے جو اس نے مجھے دی تھی لیکن واپس لے لی۔ داؤد نے مخالف کی بات سنے بغیر فوراً کہا، اس نے اپنی بھیڑوں کے علاوہ تمہاری بھیڑ مانگنے میں تم پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شراکت دار ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ بہت کم ہیں۔ وہ 2 آدمی بادل کی طرح غائب ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ 2 فرشتے تھیں جو اسے سبق سکھانے کے لیے اس کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اسے فریق مخالف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی، بس ہم نے اسے معاف کر دیا اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی وفات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی تسبیح کی اور اس کے حمد گائے۔ داؤد علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مال میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور خود کو اس کے لیے وقف کرنا ہے۔ داؤد علیہ السلام بہت دولت مند تھے، لیکن اس نے انہیں ہر دوسرے دن روزہ رکھنے اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نہیں روکا۔ اس کے دل پر مادیت پرستی کے بادل نہیں تھے اور اس کے اعمال لالچ اور جمع کی محبت سے متاثر نہیں تھے۔ در حقیقت وہ عاجز رہا اور اپنے اثاثوں کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد پر خرچ کیا۔